السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بعض علماء سے یہ واقعہ جو بڑا عجیب اور حیرت انگیز ہے سنا گیا کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کہیں سفر کے ارادے سے جا رہا تھا۔ راستے میں کسی آدمی کو نزا کے عالم میں دیکھا اور مرنے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہو گیا اور خود قبر میں اتر کر اس کو قبر میں رکھا۔ اس کے بعد اس سفر کرنے والے کو اندازہ ہوا کہ اس کے جیب سے روپیوں کی تھیلی غائب اور مفقود ہے۔ خیال ہوا کہ شاید تدفین کے وقت قبر میں گر گئی ہوگی، اس لیے قبر کو کھودنے کا ارادہ کیا اور کھودنا شروع کر دیا۔ تو دیکھتا کیا ہے کہ قبر آگ کے شعلے بھڑکا رہی ہے اور اس آگ کا اس کے ہاتھ پر بھی اثر ہوا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں بے انتہا جلن پیدا ہو گئی جو ناقابل برداشت اور تحمل تھی۔ اس نے اس کا علاج بھی کرایا، مگر تمام اطباء و حکماء اور ڈاکٹر عاجز آ گئے، کسی کا علاج کارگر نہ ہوا، کسی کا علاج فائدہ نہ دیا۔ ایک زمانہ اسی بے قراری و بے چینی و اضطراب اور پریشانی میں گزر گیا۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم دہلی چلے جاؤ، وہاں اس زمانے کے سب سے بڑے عالم اور بزرگ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، ان سے دعا کراؤ۔ وہ شخص اس مشورے پر دہلی گیا اور حضرت کی خدمت میں سارا واقعہ سنایا۔ اس پر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبر میں جس آگ سے تیرا ہاتھ جلا ہے وہ دنیا کی آگ نہیں بلکہ آخرت کی آگ ہے اور جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کا علاج دنیا کی دوائیاں اور دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر نہیں کر سکتے۔ اس آگ کا علاج صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر استغفار کرو اور اللہ رب العزت کے سامنے خوب گڑ گڑا کر رو، اور آنکھوں سے جو آنسو نکلیں وہ اپنے اس جلے ہوئے ہاتھ پر لگاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ خدا کے خوف سے رونے سے بجھ سکتی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا تو دیکھا کہ وہ جلن ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ آنسو کے قطرے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اور سچے دل سے اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔